بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل آپ کے صحابہ پر انشاءاللہ درود پاک پڑھیں گے۔ انرجی کے ساتھ مل کر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرشن مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر پیارا سا پروگرام آپ کی اسکرین پر کھل گیا ہے اور نام ہے بچے اور بچے اور بڑے پروگرام کا نام ہے۔ پہلے درود پاک کی فضیلت اس پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے تو قیامت کے دن وہ مجھ سے زیادہ قریب ہوگا۔ تو درود پاک پڑھیں اور نبی کریم علیہ السلام کا قرب حاصل کریں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بچے اور بڑے پروگرام ہے اور اس پروگرام کو ہمارے پرانے ویورز تو جانتے ہی ہوں گے کیا ہوا ہے اور کیا ہوتا ہے پروگرام میں۔ ہوتا کچھ یوں ہے، گیسٹ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، ان سے ہم کرتے ہیں مزے مزے کے سوالات۔ آپ کریں گے سوالات؟ ریڈی ہیں آپ سب؟ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ تو آج جاننا چاہیں گے کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں محمد اویس اتاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں اویس بھائی؟ السلام ورحمۃ اللہ، الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا کر رہے ہیں آج کل، کیا مصروفیات چل رہی ہے؟ آج کل مدنی چینل وہی جو نیوز کاسٹنگ ہے الحمدللہ میرے پاس، باقی امامت ہے۔ امام صاحب بھی ہیں، آپ کے مقتدی بھی دیکھ رہے ہوں گے امید ہے۔ تو پیارے بچوں اور کرشن مدنی چینل کے ناظرین، امام صاحب بھی ہیں اور کرشن مدنی چینل پر دعوت اسلامی کی مدنی خبریں یہ ہمیں بتاتے ہوئے اس بھائی آج ہمارے ساتھ ہیں۔ آج ان سے سنتے ہیں کیا ہمیں خبر دیں گے یہ۔ تو آگے بڑھتے ہیں اور پروگرام میں قرآن پاک کی تلاوت شامل کرتے ہیں۔ کیسے ہیں قاری صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنائیں گے؟ آج انشاءاللہ الکریم سورۃ البلد کی آخری آیت تلاوت کریں۔ بلد کی آخری چند آیتوں کی تلاوت سنیں گے انشاءاللہ۔ تو پیارے بچوں قرآن پاک کی تلاوت ہے، ادب سے بیٹھ جائیں، ہاتھ باندھ کے چلیں شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ خیرہ قاری صاحب، آپ نے ہمیں تلاوت سنائی۔ اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مزید برکتیں دے، اللہ پاک ہم سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب فرمائے۔ اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں
کلام سننے کے لیے ہمارے ساتھ نعت خواہ موجود ہیں. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. کون سا کلام سنائیں گے؟ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. مطلب دل میں ایسا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا عشق ہو کہ بس چلتا چلا جاؤں دیار محبوب کی جانب. چلیں اس کلام کو ہم سنتے ہیں. چلیں سنائیں. صلو علیہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. سرور کہوں گے مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ 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 بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ عالم کی آرزو کا افسانہ بن کے جاؤں. 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 اپنی صورتوں کا اور صورتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں. اپنی صورتوں کا نذرانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ مستانہ بن کے جاؤں. اس شمع دو جہاں کا پروانہ بن کے جاؤں. یا رب سوئے مدینہ لب پر درود جاری دل پر سرور داری. لب پر درود جاری دل پر سرور داری. لب پر درود جاری دل پر سرور داری. لب پر درود جاری
शमाए दो जहां का परवाना बन के बेहजाद अपना आलम समझेगा क्या ज़माना है, फ़हम का तकाजा दीवाना बन के जाऊँ। अल्लाह पाक हमें इसी साल मदीना पाक की बाद अब हाज़िरी नसीब करे। अल्लाह पाक हमें रमज़ान मदीना नसीब फरमाए। मदीना मदीना हमारा मदीना, हमें जानो दिल से है प्यारा मदीना। तो हमने मदीना पाक का जिक्र भी किया। अब आगे बढ़ते हैं और सेगमेंट शामिल करते हैं। नाम है गेस्ट से सवालात। बच्चे और बड़े, बच्चे और बड़े। हम आ चुके हैं अपने सेगमेंट में और नाम है गेस्ट से गेस्ट हैं उवैस भाई। उवैस भाई से सवालात आपने करने हैं। टीम में रेडी है? टीम बी वाले रेडी हैं? की आवाज़ ज़्यादा थी। सीधे हाथ से शुरू करते हैं उवैस भाई। तो टीम ए में से पहले कौन सवाल करेगा? आप चले सवाल करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अब्दुल समद है। मेरा आपसे सवाल ये है कि अमीर अहले सुन्नत की कोई ऐसी एक बात बताएं जो पीर साहब ने ख़ास आपके लिए इरशाद फरमाई हो। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बार मुझे किसी ने बताया था कि हमारे जो मदनी चैनल के मुफत्तिशीन हैं ना, इनका अमीर अहले सुन्नत के घर पर मदनी मशवरा था या मदनी मुज़ाकरे का सिलसिला था रमज़ान हॉल में, जन्नत हॉल में। तो उसमें अमीर अहले सुन्नत ने तज़किरा फ़रमाया था कि उवैस कहाँ हैं। तो इन्होंने कहा कि वो चूँकि मुफत्तिश नहीं है तो वो नहीं आए। तो अमीर अहले सुन्नत ने असल बात ये चल रही थी खुसूसी मदनी मुज़ाकरे में शिरकत की। तो अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने इरशाद फरमाया था कि ये इनको मैंने देखा है, ये अक्सर जो है वो शिरकत करते हैं माशाअल्लाह। तो मुझे किसी ने बताया अगले दिन जब किसी मुफत्तिश ने, तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी। कई बातों में ये जो है वो ऐसी है कि जो दिल में नक्श है, याद है, इसलिए कि मेरे ना होते हुए अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुमुल आलिया ने मेरा नाम लेके पूछा। क्या बात है, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। आमीन। टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। टीम बी में से कौन सवाल करेगा? आप करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आपसे सवाल है ये, आपके पास दावत इस्लामी की किस शोबे की ज़िम्मेदारी है? मेरे पास अभी फ़िल वक्त तो दावत इस्लामी का शोबा राब्ता बराए शोबिस जो डिपार्टमेंट है, ये डिफेंस सतह पे ज़िम्मेदारी है क्योंकि मेरी रिहाइश उसी तरफ है, तो ये मेरे पास ज़िम्मेदारी है। बाकी मदनी चैनल पर न्यूज़ कास्टर भी हूँ। अल्लाह पाक आपके इल्म में मज़ीद बरकत दे, आमीन। उम्र में दवाम दे। आमीन। चलें अब टीम ए की जानिब वापस बढ़ते हैं। टीम ए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है, आपकी आखिरी बार अमीर अहले सुन्नत से मुलाकात कब हुई थी? मेरे ख़्याल में रमज़ान के करीब हुई थी मुलाकात। आइम्मा कराम का मदनी मुज़ाकरा था, उसके बाद मुलाकात का सिलसिला हुआ था। मुझे याद पड़ता है शायद आखिरी यही है, या हो सकता है बाद में हुई हो। कितना अर्सा हो गया? रमज़ान के करीब अर्ज़ किया है ना। टीम बी की जानिब बढ़ते हैं। टीम बी वालों में से आप सवाल करेंगे? चलें सवाल करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा आपसे ये सवाल है, कुछ ऐसी टिप्स बताएं जिसके ज़रिए बच्चे दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता रहें। इसमें सबसे बेहतरीन तो माशाअल्लाह जो मदनी चैनल किड्स है, ये मदनी चैनल बच्चे देखते हैं और इसके साथ साथ अमीर अहले सुन्नत का मदनी मुज़ाकरा मदनी चैनल पर देखें। और हमारे जो कार्टून हैं छोटे बच्चों के लिए इंतहाई मुफीद हैं, मेरे बच्चे भी बड़े शौक़ से देखते हैं। और ग़ुलाम रसूल के जो मदनी फूल माशाअल्लाह है ना, ग़ुलाम रसूल के मदनी फूल ये माशाअल्लाह बड़े शौक़ से देखते हैं। तो ये जब शुरू में ही इस तरह की चीज़ें देखते रहेंगे, ये माहौल है ना कि किसी जिस सोहबत में बंदा बैठता है तो वो असर करती है। ये अब जो सोशल मीडिया और ये मदनी चैनल है, ये भी एक ऐसा ही है कि बंदा उसी की सोहबत में बैठा हुआ है जिसको सुन रहा है। तो वो जो प्रोग्राम्स हैं मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल के, माशाअल्लाह जब नातें बच्चे सुनते हैं तो आप देखें छोटे छोटे बच्चे कितना खूबसूरत अंदाज से नातें पढ़ रहे होते हैं। बयानात जब सुनते हैं तो अच्छी बातें कर रहे होते हैं, आप जनाब से बात कर रहे होते हैं। तो मदनी चैनल मैं समझता हूँ कि किड्स मदनी चैनल मुस्तकिल मिजाजी के साथ अगर बच्चे देखें तो ये बेहतरीन टिप्स है। और इसके अलावा
ہمارے کارٹون ہو گئے اور دیگر جو مدنی چینل کے پروگرام ہیں یہ دیکھیں گے اور والد صاحب کے ساتھ اجتماع میں شرکت بھی کریں۔ والدین کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ مدرسہ پڑھ لے، قرآن شریف پڑھ لے، اچھا قاری یا عالم بن جائے، لیکن خود کو وہ نہیں بدلتے۔ بچے کو اگرچہ غلام رسول لگا کے دے دیا کارٹون، لیکن خود کو بھی بدلیں گے تو ظاہر ہے بچے پہ امپیکٹ پڑے گا۔ آپ ناچ گانوں میں شرکت کریں اور بچہ آپ کا نیک بن جائے، اس کے بارے میں کیا کہیں؟ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے، یہ واقعی مشکل ہے کیونکہ بچہ تھوڑی دیر کے لیے ہی دیکھ رہا ہے نا، موبائل پر دیکھ رہا ہے یا اسکرین پر دیکھ رہا ہے مدنی چینل یا یہ فزیکلی طور پر تو وہ والدین کے ساتھ ہی موجود ہے نا۔ اب والدین کے جو گھر میں رویہ ہے، ان کا جو انداز ہے یا وہ جو ورک کر رہے ہیں تو وہ بچے تو زیادہ تر وہی کاپی ہو رہے ہوتے ہیں۔ باپ اگر کتاب پڑھتا ہے نا تو بچہ بھی کتاب پڑھ رہا ہوگا، اور باپ موبائل یوز کرے گا، جب فری ٹائم ہوتا ہے ٹی وی لگا کر بیٹھ جاتے ہیں تو بچے کی بھی یہی عادت ہوگی۔ کثرت سے جو موبائل بچے یوز کرتے ہیں نا، تو جو والدین یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے زیادہ موبائل یوز کرتے ہیں تو وہ یہ نوٹ کریں کہ وہ خود کتنا موبائل یوز کر رہے ہیں۔ بھائی آپ ہی ہر ٹائم موبائل ہی لے کر بیٹھ جاتے ہیں، آپ جاب سے آئے، آپ اپنے کام سے گھر واپس آئے تو آپ موبائل لے کر بیٹھ گئے ہیں، تو بچے بھی وہی کریں گے۔ جب آپ فری 10 منٹ کے لیے ہوئے تو آپ نے موبائل یوز کیا، یا آدھے گھنٹے کے لیے کبھی کبھار تو خیر ہو ہی جاتا ہے یوز، آپ 1-1.5 گھنٹے کے لیے اگر فری ہوتے ہیں تو آپ موبائل یوز کرنے لگ جاتے ہیں، تو بچہ تو فری ہے، اس کو ہر وقت ہی پھر موبائل چاہیے۔ تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی سنتوں کے سانچے میں ڈھالنا چاہیے۔ اجتماع میں جیسے میں نے عرض کیا شرکت کریں، مدنی مذاکرہ دیکھیں، بڑے بھی دیکھیں، اور بڑے بھی آپ جناب سے اچھے انداز سے رہیں گے، خوبصورت ماحول بنانے کی کوشش کریں۔ بالخصوص سیرت مصطفیٰ یہ جو کتاب ہے یہ اس کا مطالعہ گھر پر کریں، اس کے حوالے سے جب بچوں کو بتائیں گے، اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے گھر بھی دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی برکتوں کا ضرور اثر ہوگا۔ انشاءاللہ۔ اگلا سوال بھی آپ کریں گے، چلیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مدنی چینل پر پہلی مرتبہ آپ کس کے ذریعے سے آئے تھے؟ مجھے یاد پڑتا ہے شاید میں پراپرلی طور پر تو ابھی جو ذہنی آزمائش چل رہا ہے نا، اس کا سیزن 1 جو تھا اس میں آیا تھا، سیزن 1 جب میں دارالمدینہ پڑھتا تھا، بچوں کا ہوا تھا نا، اس وقت ربیع الاول میں ہوا تھا۔ تو ہمارا فیضان عطار اسٹوڈیو میں ہمارے ناظم صاحب نے جیسے بھیجا، تو فیضان عطار اسٹوڈیو میں عبدالحبیب عطاری ہمارے جو پیارے رکن شورا ہیں، انہوں نے انٹرویو لیا تو اس کے بعد سلیکٹ فرما لیا تھا انہوں نے۔ تو پراپر یہ تھا، ویسے اصل جو ہے وہ ذہنی آزمائش ہمارے عابد باپو جب کرتے تھے نا، وہ اس طرح نہیں ہوتا تھا، ٹیموں کے مقابلے نہیں، بس وہ چند بچے آ کے بیٹھ گئے اور اس میں سوال جواب کا سلسلہ ہوتا تھا۔ تو سب سے پہلا مجھے یاد پڑتا ہے اس میں آیا تھا، اور اس میں میرے سے سوال ہوا تھا سلام کے صحیح الفاظ کیا ہیں، یہ بھی یاد ہے آپ؟ یہ بھی یاد ہے۔ تو میں نے اس کا جواب دیا تھا کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس وقت میں حفظ کر رہا تھا۔ پھر انہوں نے جو مجھے VCD گفٹ کی تھی نا، اس کا نام تھا شان اویس قرنی۔ اچھا میرا نام بھی اویس ہے، اور وہ شان اویس قرنی نام سے VCD انہوں نے دی، تو مجھے یہ بھی ابھی تک یاد رہی ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے حافظے میں بھی برکت دے۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں ناظرین، اور ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ بچے اور بڑے آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ میں، نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن۔ انفارمیشن تو ہے، انوکھی ہے، لیکن کیا ہے وہ اویس بھائی سے جانتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کشتی نوح کے بارے میں تو آپ جانتے ہوں گے، جانتے ہیں؟ کبھی سنا ہے واقعہ؟ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار، حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے جو کشتی تیار فرمائی تھی، اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور سب سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام نے ہی کشتی تیار کی تھی۔ تو آپ نے کشتی جب تیار کی تو اس میں آپ پر ایمان لانے والے جو مسلمان تھے وہ سوار ہوئے، مختلف جانور بھی سوار ہوئے تھے، اس میں جو ہے نا شیطان بھی سوار ہو گیا تھا۔ یہ تو اتنی بات تو آپ نے سنی ہوگی کہ کئی جو ہے وہ جانور اس میں سوار ہوئے مختلف، اور جو مسلمان آپ پر جو ایمان لائے تھے آپ پر لوگ، وہ بھی اس میں سوار ہوئے۔ جب کشتی میں آپ سوار ہوئے تو آپ نے ایک انجان بڈھے کو دیکھا، تو آپ پہچان گئے کہ یہ شیطان ہے۔ تو آپ نے کہا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں مسلمانوں کو اللہ سے دور کرنے کے لیے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اے خدا کے دشمن چلا جا یہاں سے۔ اس نے کہا کہ جناب میں آپ کو 5 چیزوں میں سے 2 ایسی چیزیں بتاؤں گا جن سے میں لوگوں کو اسلام سے دور کرتا ہوں۔ تو اللہ پاک کی طرف سے حضرت نوح علیہ السلام چونکہ اللہ کے نبی تھے، وحی نازل ہوئی، اے نوح اسے کہو کہ 3 کی مجھے ضرورت نہیں، 2 باتیں بتاؤ۔ تو شیطان نے کہا کہ پہلی ہے حسد،
جس کی وجہ سے میں مردود ہوا اور مجھ پر لعنت ہوئی، جبکہ دوسری ہے ہرس یعنی لالچ۔ ان دو چیزوں کی وجہ سے میں لوگوں کو اسلام سے دور کرتا ہوں۔ تو انوکھی انفارمیشن تھی کہ کشتی نوح میں کون داخل ہو رہا تھا؟ کون داخل ہو رہا تھا؟ شیطان داخل ہو رہا تھا۔ پہلے سنا تھا آپ نے کبھی کہ شیطان بھی داخل ہو رہا تھا؟ انوکھی انفارمیشن ہو گئی نا۔ اور سیگمنٹ کا کیا نام ہے؟ کچھ انوکھی انفارمیشن۔ تو مطلب کچھ تو ہوتی ہے انوکھی انفارمیشن، اور یہی کچھ انوکھی انفارمیشن تھی کہ شیطان داخل ہو رہا تھا۔ پھر اسلام سے دور کس کے ذریعے، وہ کن دو چیزوں کے ذریعے کرتا ہے؟ مطلب چیزیں تو 5 تھی بتانے کی، لیکن 2 کا ذکر آیا۔ پہلی کیا تھی؟ حسد۔ دوسری ہرس، لالچ، طلب دنیا، دنیا کی لالچ کہ کاش یہ ہو جائے وہ ہو جائے۔ ان چیزوں کے لیے، نیک اعمال میں چلنے کے لیے سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ہرس کو دور کریں، اپنے آپ سے دنیا کو نکالیں گے تو اللہ کا ذکر اور معرفت نصیب ہوگی۔ تو یہ کہ پہلی چیز تھی حسد، دوسری چیز تھی ہرس۔ تو ہمیں انوکھی انفارمیشن ملی، تو ہمیں دونوں سے بچنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ دونوں سے بچنا ہے۔ اللہ پاک ہمیں باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ اچھا، مال جمع کرنا برا نہیں ہے، مال جمع کرنا، اکٹھا کرنا برا نہیں ہے۔ ایک تو حلال ذریعے سے ہو، دوسرا دل میں محبت نہیں ہونی چاہیے۔ کشتی پانی میں ہے تو ٹھیک ہے، پانی کشتی میں آ جائے تو مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم دنیا میں ہیں، پیسہ آ رہا ہے، وہ تو چل ہی رہا ہوتا ہے، رزق حلال بندہ کما رہا ہے، اگر تو کثرت بھی ہو رہی ہے۔ تو ہمارے کئی صحابہ ایسے ہیں کہ جو مالدار صحابہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے حکومت عطا فرمائی پوری دنیا پر۔ جناب حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف، جناب حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ کرام ہیں کہ جن کے پاس بڑا، حضرت سیدنا طلحہ بن عبید اللہ نے آپ کو بڑا مال عطا فرمایا تھا۔ لیکن یہ وہ لوگ تھے کہ جو اللہ کی راہ میں، بلکہ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں نے پڑھا، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ آپ کی زوجہ فرماتی ہیں کہ آپ کے پاس بہت ایک بار مال آ گیا تو پوری رات آپ کو نیند نہیں آئی، پوری رات آپ کو نیند نہیں آئی، حتیٰ کہ جیسے آپ بیدار ہوئے نا تو آپ نے وہ سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا، اس کے بعد آپ سکون کی نیند سوئے۔ تو اللہ والوں کے پاس مال آ بھی جائے تو وہ اس طرح اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے ہیں، ان کے دل میں مال کی محبت نہیں ہوتی۔ یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، دل میں مال کی کثرت بری نہیں ہے، حلال طریقے سے اگر ہے تو بری نہیں ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو ہمیں پوائنٹ بھی مل گیا۔ اللہ پاک ہمیں حلال مال عطا فرمائے، اور ساتھ میں اللہ پاک ہمیں باطنی بیماریوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا سا پروگرام بچے اور اب اختتام کی جانب ہے۔ اویس بھائی سے کچھ باتیں بھی کی۔ اویس بھائی، آخری سوال ہم آپ سے لیں گے، پروگرام کیسا لگا آپ کو؟ ماشاءاللہ بہت اچھا انداز بھی آپ کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے، اور بڑے اچھے انداز سے یہ چل رہا ہے۔ کافی عرصہ ہو گیا میرے خیال میں۔ آپ بہت پہلے آئے تھے، اچھا، پھر آپ نہیں ویسے مستقل جاری ہے نا؟ مستقل جاری ہے، تقریباً ہفتے میں ایک دن آتا ہے۔ ہفتے میں ایک دن ماشاءاللہ، ہفتے کو ہی آتا ہے، 6 سوا 6 بجے کے درمیان۔ اچھا پروگرام ہے ماشاءاللہ، کئی ساری معلومات بھی ہوتی ہیں۔ اور دیکھیں نا، یہ جو واقعہ تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں شیطان بھی سوار ہوا، یہ مدنی چینل میں اکثریت، بلکہ کئی ایسے ہوں گے، مدنی چینل میں کئی ایسے ہوں گے کہ جن کو پہلی بار پتہ چلا ہوگا، ہمارے ناظرین اس کے پہلی حوالے بار سے۔ معلوم ہوا ہوگا، اور بچے بھی دیکھ رہے ہوں گے، وہ بھی بتائیں گے، اپنے دوستوں کو بتائیں کہ علم دین سیکھنا بھی اور آگے سکھانا بھی ہے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ اویس بھائی کو بھی پسند آیا، امید ہے ویورز کو بھی پسند آیا ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں برکت نصیب فرمائے، اللہ پاک ہمیں مکہ مدینہ کی اسی سال حاضری نصیب فرمائے، وہی آب زمزم پینا مکے کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے نصیب فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم شکریہ بھی ادا کرتے ہیں اویس بھائی کا، آپ تشریف لائے، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو پیارے بچوں، اب انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے، دیکھتے رہیے کڈس مدنی چینل، اور کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، انوکھی گو معلومات، اچھا تصویر اور پیغام، ایک وقت میں 2 کام، آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا، آ گیا۔